صدق و کذب، کسی گزری ہوئی یا نئی بات کا ذکر کرنے لگو تو ٹھیک اسی طرح بیان کرو جس طرح وہ ہوئی ہو، اس میں کمی بیشی نہ ہونے دو۔ کسی سے کچھ وعدہ کرو تو ضرور وفا کرو۔ جب کسی نیک کام کی نیت یا ارادہ کرو تو اس کے پورا کرنے پر مستعد ہو جاؤ، اور جب تک پورا نہ ہو چین نہ لو۔ اس کے کرنے کی کوشش کیے جاؤ جو بات تمہارے دل میں ہو، ضرورت پڑے تو اسی کو ظاہر کرو، اس کے خلاف نئی بات نہ بناؤ تاکہ تمہارا ظاہر و باطن یکساں ہو۔ جو کام کرو لوگوں کے دکھاوے اور خوش کرنے کی نیت سے نہیں، بلکہ خدائے تعالی کی رضا اور خوشنودی کے واسطے کرو۔ دین کی باتوں کو نہ صرف زبان سے مانو بلکہ دل سے بھی اس پر یقین کرو اور سچے دل سے احکام پر عمل کرو۔ نواہی سے بچو، اگر تم ایسا کرو گے تو صدیق کہلاؤ گے، اور خداوند تعالیٰ نے صدیقوں کی تعریف کی ہے اور ان کے لیے آخرت میں اعلیٰ درجہ عطا کرنے کا جو وعدہ فرمایا ہے اس کے مستحق بنو گے، اور اگر ایسا نہ کرو تو جھوٹے اور کذاب کا برا خطاب ملے گا اور آخرت میں وہ عذاب اٹھانا پڑے گا جو ایسے لوگوں کے واسطے خدا تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے۔ سچا آدمی جس طرح خدا کا پیارا ہوتا ہے اسی طرح لوگوں میں بھی معزز گنا جاتا ہے، اور ہر ایک شخص اس کی تعظیم کرتا ہے، بلکہ سچے لوگوں کی سچائی کی برکت سے بڑے بڑے شریر لوگ نیک بن جایا کرتے ہیں، جیسا کہ اس کہانی سے واضح ہے۔ حکایت ہندوستان کے مغرب میں پٹھانوں کا ملک واقع ہے جسے افغانستان کہتے ہیں۔ اس سے پرے مغرب میں ایک اور ملک ہے جس کا نام ایران یا فارس ہے، اور وہاں فارس زبان بولی جاتی ہے۔ اس ملک کے مغربی کنارے پر ایران کا وہ صوبہ ہے جسے گیلان کہتے ہیں۔ شیخ عبدالقادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے ولی اور خدا کے محبوب تھے وہیں پیدا ہوئے تھے۔ ابھی وہ لڑکے ہی تھے کہ والد کا سایہ ان کے سر سے اٹھ گیا۔ کھیتی باڑی کر کے اپنی والدہ ماجدہ کی خدمت کیا کرتے تھے، مگر اسی وقت سے ان کی طبیعت کھیل کود کی طرف سے اچاٹ ہو گئی تھی۔ لکھنے پڑھنے میں مصروف رہتے تھے، نماز روزے وغیرہ فرضوں کے ادا کرنے میں بھی سستی نہ کرتے۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ وہ ہل چلا رہے تھے کہ انہیں اس کام سے سخت نفرت پیدا ہوئی۔ اسی وقت والدہ کی خدمت میں آئے اور عرض کی کہ میں چاہتا ہوں کہ بغداد میں جا کر علم پڑھوں اور خدا تعالیٰ کے نیک بندوں کی زیارت سے فائدہ اٹھاؤں، آپ مہربانی فرما کر مجھے اپنی خدمت سے معاف کریں۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ نے جب انہیں اس ارادے میں مستعد پایا تو 80 دینار کی ایک تھیلی نکال لائی اور فرمایا کہ یہ تمہارا اور تمہارے بھائی کا حق ہے، آدھا تمہارا آدھا اس کا۔ پھر ان کے بھائی کے 40 دینار تو رکھ لیے اور ان کے حق کے 40 دینار ان کے لباس میں بغل کے نیچے سی دی، اور یہ نصیحت کر کے رخصت کیا کہ بیٹا خواہ کچھ ہی کیوں نہ ہو جھوٹ کبھی نہ بولنا۔ والد ماجدہ سے جدا ہو کر شیخ رحمۃ اللہ علیہ ایک قافلے کے ساتھ بغداد کو روانہ ہوئے۔ ابھی آدھی دوری بھی نہیں گئے تھے کہ ہمدان سے آگے تھوڑے فاصلہ پر 40 ڈاکو قافلے پر آن گرے اور لوگوں کو پکڑ کر مار دھار کرنے اور مال و اسباب چھیننے لگے۔ اسی حال میں ایک ڈاکو نے ان سے بھی پوچھا، میاں لڑکے کچھ تمہارے پاس بھی ہے؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں 40 دینار ہے۔ اس نے پوچھا کہاں؟ فرمایا میرے کپڑوں میں بغل کے نیچے سلے ہوئے ہیں۔
ڈاکو ان کو ان کی فقیرانہ صورت دیکھ کر سمجھا کہ ہنسی کر رہا ہے، اسی لیے ان سے کچھ نہ کہا اور آگے چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک اور ڈاکو سے بھی یہی گفتگو ہوئی اور اس نے بھی یہ ہنسی کی بات سمجھی۔ جب قافلہ لٹ گیا اور ڈاکو اپنے سردار احمد بدوی کے پاس سارا مال لے گئے اور تقسیم ہونے لگی تو باتوں ہی باتوں میں ان کا ذکر بھی آیا۔ سردار نے کہا اسے پکڑ لاؤ، چنانچہ ایک ڈاکو آیا اور انہیں پکڑ کر لے گئے۔ احمد نے پوچھا تمہارے پاس کیا ہے؟ فرمایا 40 دینار۔ پھر اس نے سوال کیا کہاں؟ فرمایا میرے کپڑوں میں بغل کے نیچے سلے ہوئے ہیں۔ یہ سن کر احمد نے حکم دیا کہ بھلا دیکھو تو صحیح بھی یا نہیں۔ جب ڈاکو نے کپڑا پھاڑ کر دیکھا تو سچ مچ 40 دینار نکل پڑے۔ یہ حال دیکھ کر سب حیران ہوئے اور احمد نے ان سے پوچھا میاں لڑکے یہ بتاؤ جس چیز کو تم نے اتنی کوشش سے چھپا رکھا تھا ہمارے پوچھنے پر اسے کیوں بتا دیا؟ شیخ عبد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا گھر سے چلتے وقت میری والدہ ماجدہ نے فرمایا تھا ہمیشہ سچ بولنا، کبھی جھوٹ نہ کہنا، سو میں ان کے حکم کے خلاف نہیں کر سکتا۔ ڈاکوؤں کا سردار یہ بات سن کر رو پڑا اور کہنے لگا تم تو اپنی ماں کے حکم کے خلاف نہیں کر سکتے، مجھ پر افسوس ہے کہ برسوں سے اپنے خالق سے اپنے پروردگار کی نافرمانی کر رہا ہوں۔ اچھا تو اب میں نے تمہارے ہاتھ پر توبہ کی، آئندہ کبھی اپنے پاک خدا کی نافرمانی نہ کروں گا۔ یہ سن کر اور ڈاکو نے بھی توبہ کی اور قافلے کا سارا اسباب واپس دے دیا۔ دیکھو شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے سچ کی برکت سے قافلے والوں کا مال واپس مل گیا، خود ڈاکو بھی اس مصیبت سے بچ گئے جو ان کے برے فعلوں کی وجہ سے آخرت میں آنے والی تھی۔ تمہیں چاہیے کہ خدا کے اس برگزیدہ ولی کی طرح ہمیشہ سچ بولو اور اس کے حکم کی تعمیل کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور درست اور سچی بات کہو۔ جس طرح اس آیت میں سچ بولنے کا حکم ہے اسی طرح اس دوسری آیت میں جھوٹ بولنے سے منع بھی کیا گیا ہے۔ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، جھوٹ بولنے سے بچے رہو۔ جھوٹ بولنا بہت بری عادت ہے، اس سے اپنی ذات کے علاوہ اوروں کا بھی نقصان ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک دفعہ کسی شخص کے جھوٹ بولنے سے دہلی میں قتل عام ہو گیا تھا، جس کا قصہ